بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے شروع کیا ہوا ہے لیکچر سیریز فارمیسی ٹیکنیشینز کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی کیٹیگری کے لائسنس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو آج اس لیکچر سیریز کا لیکچر نمبر 16 ہے، اکارڈنگ ٹو ڈرگ لا اینڈ ایتھکس، یعنی ڈرگ لا ایتھکس کا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں سلیبس کو۔ اس کے جو ہے پچھلے لیکچر جو ہے آپ کو اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہوگا، اس میں تمام پریویس لیکچر آپ پلے لسٹ کی فارم میں سن سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ آج چیپٹر 2 ہے پنجاب ڈرگ رول 2017 کا۔ اس چیپٹر 2 کے اندر ہم پڑھیں گے پروہیبیشنز آف ڈسکلوئر آف انفارمیشنز، یعنی انفارمیشنز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا یا ممنوع انفارمیشن، کسی کی جو ذاتی معلومات ہے کسی کو آپ نے، یا جو اس میں انسپیکٹر ہوگا یا گورنمنٹ انالسٹ ہوگا وہ ڈسکلوز کرنے کی پروہیبیشن لکھی ہوئی ہے سیکشن 8 میں۔ اور اس کے علاوہ سیکشن 9 پڑھیں گے، اس میں فارمز آف آرڈر ناٹ ٹو ڈسپوز آف اسٹاک، اور سیکشن 10 پڑھیں گے، اس میں فارمز آف انٹیمیشن آف پرپز آف ٹیکنگ سیمپلز۔ یہ تمام جو ہے چیپٹر 2 کا اختتام تک ہم یہ تمام جتنے بھی سیکشن آتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آج کا جو سیکشن ہے پہلا سیکشن، اس میں سیکشن 8 ہم پڑھ رہے ہیں پنجاب ڈرگ رول 2017 کا۔ اس سیکشن 8 جو ہے کس چیز کے متعلق ہے؟ یہ پروہیبیشنز آف ڈسکلوئر آف انفارمیشنز۔ آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں اس میں ڈرگ لا کے اندر ایم سی کیوز اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کے ایم سی کیوز میں پوچھ سکتا ہے کہ پنجاب ڈرگ رول 2017 سیکشن 8 کس چیز کے متعلق ہے، تو ڈیفرنٹ آپشن ہو سکتی ہیں۔ تو کم از کم آپ کو اس سیکشن کا نام اور سیکشن کا ٹائٹل، کہ سیکشن کا ٹائٹل یا سبجیکٹ جو ہے اس سے آپ کو دو چیزیں آپ کو بتانا چاہیے تاکہ آپ کو اس طرح کے اگر ایم سی کیوز ہیں اس کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو پروہیبیشنز آف دا ڈسکلوئر آف انفارمیشنز کے متعلق ہے، یعنی کسی کی ذاتی معلومات کو جو ہے انسپیکٹر جو ہے کسی کے یا گورنمنٹ انالسٹ جو ہے کسی کے آگے ڈسکلوز نہیں کرے گا، یعنی اس کو ظاہر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھے گا۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر فارملی ہم اس کو پڑھیں، ایکسیپٹ فار دی پرپز آف آفیشیل بزنس or when required by a court, an inspector or government analyst shall not disclose to any unauthorized person any information acquired by him in the course of his official duties۔ یعنی official duties کا مطلب ہے کہ سرکاری طور پر جب انسپیکٹر یا گورنمنٹ انالسٹ کسی کی ذاتی معلومات حاصل کرتا ہے تو اس معلومات کو صرف کورٹ کے آگے یا سرکاری کام کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی ان آتھورائز پرسنس کو اس کی معلومات مانگنے پر بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے سیکشن 8 میں۔ سیکشن 9 جو ہے وہ فارم آف آرڈر ناٹ ٹو ڈسپوز آف سٹاکس، اس میں جو ہے ڈسپوز آف سٹاکس کے متعلق جو ہے لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے an inspector acquiring a person not to dispose of a drug or other material shall make the order under section 18(1)(I) of the act in form 3۔ یعنی اس ایکٹ کا جو فارم 3 کے متعلق جو سیکشن 18 سب سیکشن 1 کلاس آئی کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق انسپیکٹر جو ہے ریکوائرنگ یعنی مانگ سکتا ہے ایک شخص سے کہ ناٹ ٹو ڈسپوز آف اے ڈرگ یا مٹیریل، کسی بھی جو ڈرگ ہے جو شخص کے پاس پڑی ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرے گا، ڈسپوز آف نہیں کرے گا۔ ڈسپوز آف کا مطلب ہے کہ اس کو ختم نہیں کرے گا۔ ختم کرنے کا مختلف طریقے ہیں، اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کہیں پہ چھپا سکتے ہیں یا اس کو بالکل ہی یعنی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ نہیں کرے گا، وہ اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک فارم کی شکل میں اس شخص سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں انڈرٹیکنگ لے لے گا، اس فارم کا نام ہے فارم 3، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جو ہے نان ڈسپوز آف کرنے کے بارے میں
یہ والا سیکشن 9 ہے۔ سیکشن 10 جو ہے فارم آف انٹیمیشن آف پرپز آف ٹیکنگ سیمپلس، یعنی جو ڈرگ انسپیکٹر ہے یا گورنمنٹ انالسٹ ہے وہ جو ہے اپنا ایک فارم لے گا، اس فارم کو فل کر کے جو ہے اس کو دے گا، جیسے چلان فارم فل کر کے جو کھڑے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر فل کر کے جو ہے اس کو دیتے ہیں جس کا چلان کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کا میڈیکل سٹورز کے سیمپل لینا ہے ڈرگ انسپیکٹر نے یا گورنمنٹ انالسٹ نے، تو اس نے اس کو متعلق فارم فل کر کے اس کو دینا ہے میڈیکل سٹور کو یا فارمیسی والے کو کہ آپ کو اس ڈرگ کا ہمیں سیمپل چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو فارم فل کر کے یا فارم انٹیمیشن اس مقصد کے لیے ضروری ہے کسی سیمپل لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو سیکشن 10 ہے، سب سیکشن 1 میں یہ لکھا ہوا ہے، این انسپیکٹر ہو ٹیک سیمپل آف اے ڈرگ فور دی پرپز آف ٹیسٹ اور انالیسز شیل انٹیمیٹ دی پرپز آف ٹیکنگ دی سیمپل ٹو پرسن فرام ہوم ہی ٹیکس دی سیمپل ان فارم 4۔ یعنی وہ نہ صرف اس کو اس فارم کے اندر جو ہے سیمپل ٹیکنگ کے متعلق جو ہے آگاہی دے گا فارم فل کر کے، بلکہ اس میں اس کو مقصد بھی بتائے گا، پرپز آف ٹیکنگ سیمپل، اس سیمپل جو لے رہا ہے اس فارمیسی سے یا میڈیکل سٹور سے، اس سیمپل لینے کا مقصد کیا ہے وہ بھی اس فارم 4 کو اس کے ذریعے سے، فارم 4 کے ذریعے سے انٹیمیٹ کر کے وہ سیمپل لے گا، ٹھیک ہے۔ اینڈ اف ہی سیز اے ڈرگ اور ادر مٹیریل shall issue receipt of the seizure in form 5۔ اگر نمبر 1 پہلی بات ہے کہ وہ انٹیمیٹ کرے گا فارم 4 کے اندر سیمپل، کسی ڈرگ کا اسے اگر سیمپل چاہیے تو اس کا مقصد بھی بتایا کہ کیوں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے اگر اس نے اس ڈرگ کو سیل کرنا ہے، یعنی اس کو بالکل ہی ختم کر دینا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی سے، سیل پرچیز سے، امپورٹ ایکسپورٹ سے بالکل ہی سیل کر دینا ہے، تو پھر وہ اس سیل کے متعلق جو ہے اس کو بھی انٹیمیٹ کرے گا اور اس کو فارم 5 فل کر کے دے گا کہ آپ کی یہ ڈرگ سیل ہو چکی ہے، کائنڈلی آپ اس کو جو ہے کسی طرح سے ڈسپوز آف یا سیل آؤٹ پرچیز نہ کریں۔ سیل کرنا ہے تو فارم 5 فل کرے گا، اگر اس کو صرف انٹیمیٹ ہی کرنا مقصد ہے سیمپل لینے کے لیے تو وہ فارم 4 ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو باتیں لکھی ہوئی ہیں، فارم 5 کیا ہوتا ہے، فارم 4 کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، سب سیکشن 2 جو ہے سیکشن 10 کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے دی انسپیکٹر شیل سینڈ اے پورشن آف اے سیمپل۔ جو انسپیکٹر ہے وہ کیا کرے گا، سینڈ اے پورشن آف اے سیمپل اور دی کنٹینر ٹو دی گورنمنٹ انالسٹ فار ٹیسٹ اینڈ انالیسس تھرو اے میمورنڈم ان فارم 6۔ یعنی جو ایک اگلا بات ہے کہ فارم 6 بھی انسپیکٹر استعمال کرے گا۔ فارم 6 کس لیے استعمال کرے گا، اس سیمپل کا جو ایک پورشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس سیمپل کا جو پورشن ہے یا کنٹینر کا جو پورشن ہے وہ سینڈ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، کس کو، گورنمنٹ انالسٹ کو۔ گورنمنٹ انالسٹ کو وہ سیمپل سینڈ کرے گا انسپیکٹر، وہ کس طرح سینڈ کرے گا، فارم 6 کے اندر جو ہے اس کے ذریعے سے سینڈ کرے گا۔ سینڈ کرنے کا مقصد کیا ہوگا کہ ٹیسٹ یا انالیسس کیا جائے اس سیمپل کا، ٹھیک ہے۔ سب سیکشن 3 یہ بتاتا ہے دی انسپیکٹر شیل سینڈ اے اسپیسیمن امپریشن آف اے سیل ٹو دی گورنمنٹ انالسٹ۔ یعنی انسپیکٹر جو ہے ایک علیحدہ، یعنی ایک سیمپل بھی سینڈ کرے گا اور ایک علیحدہ جو ہے ڈاکومنٹیشن میں ایک اسپیسیمن آف سیل، یعنی جو اس نے سیل لگائی ہے سیمپل کے اوپر اس کا ایک خاص جو ہے سیل کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں نمونہ، وہ نمونہ بھی سینڈ کرے گا کس کو، گورنمنٹ انالسٹ کو۔ گورنمنٹ انالسٹ یعنی اس نے سیمپل لیا فارم 4 5 فل کر کے فارمیسی سے، اس کے بعد اس نے وہ سیمپل سینڈ کیا فارم 6 کے اوپر، اس کے بعد جو ہے اس سیل کا جو ہے، جو سیمپل کے اوپر سیل لگائی تھی اس کا نمونہ بھی سینڈ کیا گورنمنٹ انالسٹ کو۔ یہ 3 باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب باتیں کس میں، سیکشن 10 میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیوٹیز آف گورنمنٹ انالسٹ کا سیکشن 11۔ تو یہ سیکشن 11 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سیکشن 11 آف دی پنجاب ڈرگ رول 2007 از ریلیٹڈ ٹو، کس چیز کے متعلق ہے۔
تو آپشن میں جو صحیح آپشن ہوگی ڈیوٹیز آف گورنمنٹ انالسٹ، تو آپ نے بھی یہی بتانی کہ ڈیوٹیز آف گورنمنٹ انالسٹ کے متعلق ہے یہ والا سیکشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بہرحال سیکشن 11 جو ڈیوٹیز آف گورنمنٹ انالسٹ کے متعلق ہے، اس کے فردر سب سیکشن ہے۔ ان فردر سب سیکشن میں جو پہلا سیکشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ انالسٹ شیل کنڈکٹ ٹیسٹ اینڈ انالیسس آف دی سیمپل analysis of the sample of drug sent to him under the act or the rule and shall furnish report and the result of test and analysis in the form 7۔ یعنی یہ جو سیکشن 11 ہے یہ گورنمنٹ انالسٹ کے متعلق ہے، یعنی گورنمنٹ انالسٹ نے جو سیمپل لیا ہے یا جو بھی اس نے سیل شدہ سیمپل لیا ہے ڈرگ انسپیکٹر سے، وہ کیا کرے گا، اس کا ٹیسٹ لے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا تجزیہ لے گا اس سیمپل کا، اور جو اس کی رپورٹ ہے وہ اس رول کے تحت سینڈ کر دے گا کس کو، واپس انسپیکٹر کو، ٹھیک ہے نا۔ ریزلٹ آف ٹیسٹ انالیسس ان دی فارم 7، اور جو ریزلٹ یا اس کا انالیسس ہوگا وہ فارم 7 کے اوپر واپس سینڈ کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ گورنمنٹ انالسٹ کے متعلق ہے، اور گورنمنٹ انالسٹ کی ڈیوٹیز کے متعلق ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ڈیوٹیز ہے وہ سب سیکشن 2 میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری ڈیوٹی کیا ہے، A government analyst shall conduct test and analysis of the sample of a drug sent to him in writing by an inspector, a government department, or any other public institution, and shall furnish the report of a result of test and analysis to the inspector and the government department or the public institution۔ یعنی دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو گورنمنٹ انالسٹ ہے ایک تو اس کا ٹیسٹ اور انالیسس کرے گا اس سیمپل کا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ اس کو سینڈ کر دے گا انسپیکٹر کو ان رائٹنگ میں، یعنی اس کو بارے میں جو رپورٹ ہوگی ان رائٹنگ میں سینڈ کرے گا۔ اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یعنی پنجاب فارمیسی کونسل آپ کہہ سکتے ہیں، اینی ادر پبلک انسٹیٹیوشن اینڈ شیل فرنش دی رپورٹ آف ریزلٹ آف دی ٹیسٹ اینڈ انالیسس ٹو دی انسپیکٹر، جو یعنی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے جو ٹیسٹ کے جو رپورٹ ہے وہ کس کو بھیجے گا، انسپیکٹر کو، اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور کوئی بھی پبلک انسٹیٹیوشنس کا جو انسپیکٹر ہے اس کو بھیجی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے نرسز رپورٹ۔ ڈیوٹیز آف گورنمنٹ انالسٹ میں تیسری بات یہ لکھی ہوئی ہے گورنمنٹ انالسٹ شیل فارورڈ ٹو دی government monthly report containing result of a sample tested and analyzed during the month for publication at the discretion of the government and furnish such other information as may be required by the government۔ یعنی گورنمنٹ انالسٹ تیسری بات یہ لکھی ہے کہ جتنی بھی اس نے ٹیسٹ اور انالیسس کیے ہیں پورے مہینے میں، اس پورے مہینے کی منتھلی رپورٹ جو ہے وہ سینڈ کرے گا، ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ کو، تاکہ گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے، پنجاب ہے، کے پی کے ہے، وہ اس کو اس کی جو ریزلٹ کی رپورٹ ہے وہ اپنی اس کو انفارمیشن کے طور پر پبلیکیشن کر سکے، عوام کو بتا سکے کہ اس طرح کی ڈرگ کے رزلٹ اس طرح آئے ہیں، یا کسی بھی اسٹیک ہولڈر یعنی جس کمپنی کے متعلق وہ آئی ہے کے خلاف آئی ہے رپورٹ یا جس کے حق میں آئی ہے، اس کو جو ہے سینڈ کرنا، جو بھی منتھلی رپورٹس ہوگی گورنمنٹ انالسٹ کی پبلیکیشن کرنا کس کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے آج کا، اس میں سیکشن 12 ہے۔ سیکشن 12 جو ہے کس کے متعلق ہے، پروسیجر آن ریسیٹ آف سیمپل فرام انسپیکٹر، یعنی جو سیمپل لیا ہے انسپیکٹر نے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی رسیٹ یعنی رسیٹ جو ہے سیمپل لینے کی اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ سیکشن 12 میں لکھا ہوا ہے۔ سیکشن 12 ہمیں یہ بتاتا ہے on receipt of a sample of a drug from انسپیکٹر، انسپیکٹر سے کوئی بھی کسی بھی ڈرگ کا اگر سیمپل لیتے ہیں، دی گورنمنٹ انالسٹ shall compare the seal on the packet with the specimen impression received and shall note the condition of the seal on the package۔ یعنی انسپیکٹر سے جو اس نے ڈرگ کا سیمپل لیا ہے، گورنمنٹ انالسٹ اس ڈرگ کے اوپر جو سیل لگی ہوگی
اس سیل کو کمپیئر کرے گا، میچ کرے گا اس سیل کے ساتھ جو کہ ڈرگ انسپکٹر نے اس کو علیحدہ سے اس سیل کا نمونہ بھیجا تھا۔ اگر اس نمونے کے مطابق وہ سیل ہوئی تو گورنمنٹ انالسٹ اس ڈرگ کو ٹیسٹ یا انالیسس کرے گا، اگر نہیں ہوئی تو گورنمنٹ انالسٹ اس کو نہیں کرے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جو سیمپل انسپکٹر نے بھیجا ہے گورنمنٹ انالسٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے رستے میں ملی بھگت کے ساتھ اس کو چینج کر دیا ہو اس سیمپل کو، یعنی خراب سیمپل اس نے بھیجا تھا اس کی جگہ صحیح سیمپل کسی نے چینج کر دیا ہو پیسے لے کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس سیل کے اس جو ڈرگ کا جو سیمپل ہوگا اس کے اوپر سیل میچ کرنا گورنمنٹ انالسٹ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے اینڈ آفٹر دی ٹیسٹ اینڈ انالیسس ہیز بین کمپلیٹڈ ہی شیل فورتھ ود سپلائی ٹو دی انسپیکٹر اینڈ دی بورڈ آ رپورٹ آف دی ریزلٹ آف دی ٹیسٹ اینڈ انالیسس۔ یعنی جیسے ہی فرض کرو اس کی سیل صحیح تھی تو اس نے اس کا ٹیسٹ کر لیا، اس کی رپورٹ بنا لی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو ٹیسٹ یا انالیسس رپورٹ ہوگی وہ گورنمنٹ انالسٹ مکمل کر کے بھیج دے گا واپس انسپیکٹر کو، ایک اس کی رپورٹ، ایک بھیج دے گا بورڈ کو، ٹھیک ہے نا۔ بورڈ آپ کہہ سکتے ہیں پروونشل بورڈ ہے یا ڈسٹرکٹ بورڈ ہے جو بھی ہے متعلقہ، اس کو بھیج دے گا۔ اس کے بعد جو رزلٹ کی جو رپورٹ ہوگی انالیسس رپورٹ ہوگی ان تینوں کو بھیج دے گا، دونوں کو بھیج دے گا، انسپیکٹر کو بھی اور بورڈ کو بھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اس کا کام ہے، کس کا طریقہ کار ہے انسپیکٹر سے جو سیمپل لیا ہے کسی ڈرگ کا اس کو ٹیسٹ کرنے کا اور اس کی رپورٹ واپس سینڈ کرنے کا۔ امید ہے آپ کو پروسیجر جو ہے آن دی ریسیٹ آف سیمپل فرام انسپیکٹرز کا سمجھ آ گیا، سیکشن 12 کا سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لاسٹ میں سیکشن 13 ہے۔ سیکشن 13 کس چیز کے متعلق ہے؟ یہ ہے فی فور ٹیسٹ اینڈ انالیسس آف اے ڈرگ۔ یہ جو ٹیسٹ کرتا ہے گورنمنٹ انالسٹ اس کی فیس کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس فیس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ فیس کون بیئر کرے گا؟ انسپیکٹر بیئر کرے گا یا جو بھی بیئر کرے گا یہ اس میں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اے گورنمنٹ انالسٹ may receive sample of a drug from a person other than inspector۔ یعنی جو گورنمنٹ انالسٹ ہے اگر کسی اور شخص سے سیمپل لیتا ہے، انسپیکٹر کے علاوہ کسی ڈرگ کا سیمپل لیتا ہے تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کی فیس کلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ انسپیکٹر سے تو نہیں لے گا کیونکہ وہ تو سرکاری طور پر کام ہو رہا ہے، اگر کسی اور شخص سے وہ لے رہا ہے تو پھر وہ اس کی فیس لے گا۔ سب سیکشن 2 میں یہ لکھا ہوا ہے if the sample of a drug is received from the person the government analyst shall charge fee for the test and analysis of the sample at the rate specified in schedule C۔ شیڈول سی جو ہے اس کے اندر جو ہے جو فیس لکھی ہوئی ہوگی وہ اس کے مطابق جو ہے گورنمنٹ انالسٹ جو ہے فیس چارج کرے گا کسی بھی شخص سے سوائے انسپیکٹر کے علاوہ اگر کوئی پرائیویٹ شخص آ جاتا ہے اپنی ڈرگ کا ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اس سے فیس چارج ہوگی شیڈول سی کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں سیکشن 13 کے اندر۔ سیکشن 13 جو ہے ٹیسٹ انالیسس کی فیس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام فیس جو ہے چینج ہو سکتی ہیں وقتاً فوقتاً، گورنمنٹ اس کو چینج کر سکتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز کی پرائس جو ہے بدلتی رہتی ہیں، اور بدلتی کیسے ہیں؟ اوپر کی طرف بڑھنے کی طرف بڑھتی رہتی ہیں، کبھی بھی نیچے کی طرف نہیں بڑھتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے مہنگائی کے دور میں گورنمنٹ جو ہے فیسیں بھی بڑھا سکتی ہے، تو یہ آپ نے فیسیں جو بڑھنے کا جو عمل ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ تمام فیس آف ٹیسٹ انالیسس کی سیکشن 13 میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ سیکشن تھا آج کا، اس کے بعد آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ کا ایم سی کیوز کا۔ تو ایم سی کیوز یہ ہے گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو دی پنجاب ڈرگ رول 2017 سیکشن 11 از ریلیٹڈ ٹو۔ سیکشن 11 جو ہے کس چیز کے متعلق ہے؟ اس میں آپشن 1 ہے فی فور دی ٹیسٹ انالیسس کی فیس کے متعلق ہے سیکشن 11، یا آپشن بی ہے پروسیجر آن دی ریسیٹ آف اے سیمپل فرام دی انسپیکٹر،
اور اس کے بعد ہے سیکشن آپشن سی ہے ڈیوٹیز آف دی گورنمنٹ انالسٹ یا ڈیوٹیز آف گورنمنٹ انالسٹ کے متعلق ہے، یا ڈی آپشن ہے پروہیبیشنس آف ڈسکلیئر آف انفارمیشن، یعنی پروہیبیشن یعنی معلومات کو ظاہر نہ کرنے کے متعلق ہے۔ تو 4 آپشن ہے آپ کے سامنے، آپ نے بتانا ہے کہ سیکشن 11 جو ہے ان میں سے کس آپشن کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے، کس چیز کے متعلق ہے۔ تو یہ آپ کا چھوٹا سا ایم سی کیوز وائز ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کو کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایک ایم سی کیوز کی چھوٹی سی تیاری ہو جائے گی، دوسرا آپ نے جو پڑھا ہے آج اس کا بھی آپ کو ریویو ہو جائے گا، اور آپ کو آج کے پڑھنے کی سمجھ بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹیسٹ کو آپ نے ضرور اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ لاسٹ میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں، تو اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ تو اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا چیپٹر 3 پنجاب ڈرگ رول 2017 کا، جو کہ سیلز آف ڈرگ کے متعلق ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔